أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 211، 12 اور 13 پر ہے۔ اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور امانت سونپی ہے، اور پیچھے جو ایک تفصیل کے ساتھ ذکر چل رہا ہے کہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، پھر آگے چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ قوم بنی اسرائیل اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین قوم تھی، وہ یہ الہی کی امین تھی اور اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بے شمار کرم نوازیاں کی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ ساری نعمتیں چھین کر امت مسلمہ یعنی آقا علیہ السلام کی اس امت کو خیر امم کے لقب سے سرفراز فرمایا اور یہ ذمہ داریاں انہیں دی گئیں۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے اس میں بطور خاص اس کے آغاز میں یہ بات ہے کہ جس طرح ان کے اوپر ہماری کرم نوازیاں تھیں لیکن انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے ان سے کرم نوازیاں چھین لیں۔ اب یہ کرم نوازیاں تمہارے اوپر ہیں، اب خیر امم تم ہو، امت وسط تم ہو، تمہارے اندر بھی ہماری نافرمانی اور ناشکری کا معاملہ نہیں بننا چاہیے کہ کہیں تم سے بھی یہ چیزیں چھین نہ جائیں۔ فرمایا سل بنی اسرائیل، آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم کہ ہم نے کتنی ہی دی تھی انہیں، من آیات بینہ روشن دلیلوں میں سے، ومن یبدل نعمت اللہ اور جو قوم بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے بعد کہ ما جاءتہ جو ان کے پاس آ چکی، فإن اللہ شدید العقاب تو یقین اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زجینہ راستہ کر دی گئی ہے، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا ایمان والوں کا، والذین اتقوا حالانکہ جو پرہیزگار ہیں تقوی والے ہیں، فوقہم وہ بلند ہوں گے یوم القیامہ قیامت کے دن، واللہ یرزق من یشاء اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب کے۔ کان الناس لوگ تھے امت واحد ایک ہی دین پر، فبعث اللہ پس اللہ تعالیٰ نے بھیجے النبیین انبیاء
مبشرین خوشخبری سنانے والے، وہ منذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور نازل فرمائی معہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب بالحق کے حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فی جن باتوں میں وہ جھگڑنے لگے تھے، وہ مختلف فیہ اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں، الا الذین سوائے ان لوگوں کے اوتوہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، من بعد اس کے بعد کہ ما جاءتہم البینات ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئی تھیں، بغیم بینہم اس اختلاف کی وجہ بغیم بینہم ایک دوسرے سے حسد تھا، فہد اللہ الذین آمنوا پس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے، لما اختلفوا فی ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، من الحق کے لما اختلفوا فی جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، من الحق کے سچی باتوں پر، بِإِذْنِهِ اپنی توفیق سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ سب سے پہلے تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف دیکھ لو کہ یہ کس عروج پہ تھے اور پھر زوال کی طرف کیسے آئے، تو ان کی عادات تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اللہ نے جو تمہارے اوپر نعمت کی ہے تم نے اسے بدلنا نہیں ہے، اگر بدلو گے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سل بنی اسرائیل آپ پوچھیے ذرا بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ کتنی ہی روشن دلیلیں ہم نے انہیں دی تھی، ومن یبدل نعمت اللہ اور جو قوم بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ اس کے مل جانے کے بعد، تو فإن اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر آگے اگلی آیت تجربہ میں کافروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب کافروں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ کافر ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اور ایک ہیں لغوی کافر، یعنی لغت کے اعتبار سے جن پر کافر کا اطلاق ہوتا ہے، ہیں تو وہ مسلمان، یعنی کلمہ تو اسلام کا پڑھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو نعمتیں اور کرم نوازیاں کی ہیں ان کی قدر نہیں ہے، نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو چھپانے والے ہیں، احسان فراموشی کرنے والے ہیں، نعمت کی قدر نہیں کرنے والے، تو یہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کے لیے یہ دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی، ہم نے یہی دنیا کی زندگی جینا ہے، آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اور پھر اہل ایمان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اہل ایمان میں سے جو کمزور اہل ایمان ہے، تفاسیر میں موجود ہے کہ یہ آیت تجربہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار، حضرت خبیب، حضرت بلال، حضرت صہیب جو پردیسی اور کچھ کمزور اور غریب اہل ایمان تھے، کافر ان کی طرف دیکھ کے ہنستے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری دنیا پہ غالب آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ دیکھو اپنے کارنامے، ایک تو دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی، اور دوسرا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا راستہ کر دی گئی یہ کافروں کے لیے الحیات الدنیا دنیا کی یہ زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، غریب مسلمانوں کا، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن یہ آگے والے درجے میں ہوں گے، ان کا مقام و مرتبہ سب سے آگے ہوگا، اور پھر یہ جو آج ان کا مذاق اڑانے والے ہیں یہ پیچھے رہ جائیں گے۔ فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، حالانکہ پرہیزگاروں کی شان قیامت کے دن ان سے بلند ہوگی۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ روزی جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے۔ آج بھی دنیا میں یہی پیمانہ چل رہا ہے، خود ہمارے اہل ایمان کے اندر یہ پیمانہ چلتا ہے کہ جو زیادہ مال و دولت والا ہے اسے سمجھا جاتا ہے یہ زیادہ معزز ہے، اور جس کے پاس دنیا کی دولت کے اعتبار سے کمی ہے اسے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ دولت کسی کے معزز ہونے کا پیمانہ نہیں ہے، یہ تو میں جسے چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، کافروں کو بھی دیتا ہوں، ایمان والوں کو بھی دیتا ہوں، یہ میرا اپنا ایک اصول ہے، کسے کم دوں کسے زیادہ دوں۔ دولت کی بنیاد پہ تم معزز نہیں ہو سکتے، معزز تم نے ہونا تقوی کی بنیاد پہ۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جو پرہیزگار ہیں ان کی شان قیامت کے دن بلند ہوگی۔ تو دولت کسی کی عزت اور ذلت کو ماپنے کا معیار نہیں ہے، عزت اور ذلت کا معیار ایمان اور تقوی ہے۔ پھر ایک اہم بات ذکر کی گئی ہے جو انسانی تاریخ کا حصہ ہے کہ اس دنیا میں کا جب آغاز ہوا ہے تو سارے لوگ ایمان پہ تھے، مثلا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے اور پہلے نبی ہیں، ان سے لے کر
حضرت نوح علیہ السلام تک سب لوگ حق و ہدایت پر تھے، توحید و رسالت کے عقیدے پہ قائم تھے۔ پھر ایک وقت آیا لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کیا، اور شرک کی طرف جانا شروع ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے، کتابیں آئی ہیں ہدایت کے لیے۔ پھر کتابوں کو ماننے والے کچھ لوگوں نے حسد کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اختلاف کیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، پارا پارا ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک طریق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور مقصد اس کا دو حقائق کو واضح کرنا جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایک یہ بتانا کہ شروع سے ہی لوگ حق ہدایت اور توحید پر قائم تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلے ہیں۔ پھر درمیان میں اختلافات ہوتے چلے گئے ہیں، اور لوگ حسد کی بنیاد پر فرقہ بندیاں کرتے گئے ہیں اور گروپ بندیاں کرتے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق جن کے شامل حال رہی ہے وہ حق اور ہدایت پر قائم رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اہل ایمان کو یہ روکا جا رہا ہے کہ فرقوں میں نہیں بٹنا، تم ایک امت ہو اور ایک امت بن کے رہنا ہے۔ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو بھیجے اللہ نے انبیاء کرام خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے۔ اب یہ امت واحدہ، اور پھر آگے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ اب امت واحدہ اور فبعث اللہ، ان کے درمیان ایک جملہ حذف ہے جو لفظوں میں موجود نہیں ہے، وہ ہے فاختلفوا، یعنی سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ یہ جو محذوف جملہ یہاں پہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، عبارت سے سمجھا جا رہا ہے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین، جب اختلاف پیدا ہوا تو پھر اللہ نے بھیجے انبیاء کرام علیہ السلام جو خوشخبری سنانے والے تھے، نیکوکاروں کو ڈر سنانے والے تھے، منکروں کو نافرمانوں کو۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور نازل فرمائی اللہ نے ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان فی مختلفوا فیہ، جن باتوں میں وہ جھگڑنے لگے تھے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام بھی آگے، کتاب بھی آگے۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر کس نے اختلاف کیا؟ تو فرمایا وما اختلف فیہ، کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے اوتو جنہیں کتاب دی گئی تھی، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ آ گئی تھیں ان کے پاس روشن دلیلیں، باغیا بینہم، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوئے۔ اب دوبارہ جو اختلاف ہوا انسانیت میں اور امتوں میں، وہ تھا ایک دوسرے پر حسد کرنے کی وجہ سے۔ آج بھی یہودیوں میں ایسا ہوا، عیسائیوں میں ایسا ہوا، ان سے پہلے ہوتا رہا، آج امت مسلمہ کی بھی یہی صورتحال، گروہ در گروہ، فرقہ در فرقہ امت بٹتی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، حسد کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے، لما اختلفوا فیہ من الحق، ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، باذنہ ہی اپنی توفیق سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے قرآن و سنت پہ کاربند دینا۔ قرآن و سنت کی جو تشریحات صحابہ اکرام نے، ہمارے اسلاف نے، ائمہ اکرام نے بیان کی ہیں، عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ان کے ساتھ چمٹے رہنا، پکا رہنا، اور قرآن و سنت کا جو صحیح فہم ہے، جو صحیح تعبیر ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اب اہل سنت و جماعت کے لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں، اور بہت بڑی جماعت ہے، اس کے ساتھ چمٹے رہنا اور اس سے آگے پیچھے نہ ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔